آپ کی ذہنی سطح کے مطابق میں اپنی ایک بات آپ کے ذہنوں میں اتارنے کے لیے ایک میں آپ کو حکایت سناتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی, اللہ نے فرمایا تم ذرا سمندر کے کنارے جاؤ اور سمندر کے کنارے جا کر میری قدرت کا نظارہ دیکھو. حضرت سلیمان علیہ السلام حاضر سمندر کے کنارے, کچھ نظر نہیں آیا, رب کچھ نہیں کہ سمندر کی تہ میں ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں بہت بدی ہیں, آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وسیع حکومت دی جنوں پہ, پرندوں پہ. ایک بڑے جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا سمندر کی تہ میں گوتا لگاؤ اور دیکھ کیا اور رب کی کیا نشانی ہے, رب نے کس لیے یہ حکم دیا. ایک جن نے گوتا لگایا, واپس آیا خالی, یعنی بھی کچھ نہیں ملا. اس سے بڑی طاقت والے اتھارٹی والے جن کو کہا تم گوتا لگاؤ, وہ اس سے ڈبل گہرائی میں سمندر میں گیا اور خالی واپس آ گیا. اب عاشق اس بات کو سمجھیں گے اور عاشقانہ نقطہ ہے. بلقیس کا تخت منگانا تھا نا, کون لایا تھا؟ قرآن کہتا ہے سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی حضرت آصف بن برخیہ لائے تھے. کتنے طاقتور جن اتنی سمندر کی گہرائی میں خالی لوٹ آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیہ کو کہا اب ذرا تمہاری باری ہے, بلقیس کا تخت تو لے آئے تھے, یہاں پہ بھی ذرا اپنے نظارے دکھا دو. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی شان ہے. تو پھر حضور کا امتی جو ہو اور عالم بھی ہو, تو پھر مفتی بھی ہو, تو پھر غوث بھی ہو, تو پھر ولی بھی ہو, اور سلسلوں کی نسبتیں ہوں, تو پھر اللہ انہیں کیا مقام دیتا ہے. آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی, اب اس کی باری ہے. سمندر کی تہ میں غوطہ زن ہو جاؤ. سمندر کی تہ میں وہ گیا اور بھرے ہاتھوں واپس آ گیا, کچھ نکال کے لایا ہے. اب کیا ہے؟ رب نے فرمایا قدرت کا کرشمہ تمہیں دکھانا ہے, جاؤ. اب بغور متوجہ ہیں کیا ہے؟ ایک سفید کلر کا بڑا گنبد ہے, 4 اس کے دروازے, کھلے دروازے. سمندر کی تہ میں وہ گنبد, 4 اس کے کھلے دروازے, سفید کلر کا. حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, اور پھر دروازے بھی کوئی ایسے نہیں, یونیک اور اسپیشل اور ایکسپینسو. کوئی دروازہ ڈائمنڈ کا, بولے نا سبحان اللہ, ہیرے کا دروازہ, کوئی سونے کا, کوئی یاقوت کا, الگ الگ دروازے. حضرت سلیمان علیہ السلام اب اسے وزٹ کر رہے ہیں نا, رب کا کرشمہ قدرت کا دیکھنا ہے کیا. انٹر ہوئے نا تو دیکھا ایک نوجوان اس میں نماز پڑھ رہا تھا. جیسے سفید گنبد ویسے ہی سفید لباس. نہ وہ نوجوان نمی میں ہے نہ وہ گیلا ہے, یہ دروازے بھی کھلے ہیں. یہ نظارہ کیسا ہے؟ وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے ہم کلام ہوتے ہیں, یار یہ کیا بات ہے, تم کب سے ہو, کیا ہو, اپنا انٹروڈکشن تو کراؤ ذرا. تو اس نے کہا بات یہ ہے, میرے والد محترم معذور تھے اور میری والدہ نابینا تھی, اور میں نے ان کی 70 سال خدمت کی. کتنا بڑے اعزاز والا نوجوان ہوگا کہ جس نے 70 سال خدمت کی. اس قدر اللہ نے اسے مقدر سے نوازا. آج تو ایک دن بھی بھاری پڑ جاتا ہے نوجوانوں پہ, نہیں میری چیٹنگ چھوٹ جائے گی, میری گیدرنگ چھوٹ جائے گی, میری ہوٹلنگ چھوٹ جائے گی, بعد میں خدمت کر لوں گا. سنیں, 70 سال کس کو سنا رہا ہوں؟ اللہ کے نبی کو. اور اللہ کے نبی کو حکم ہے قدرت کا کرشمہ تمہیں دیکھنے کو ملے گا. کہا یا نبی 70 سال میں نے اپنے والدین کی خدمت کی. کہا ملا کیا؟ کہا دعا ملی. دعا ملی. دعا کیا دی تھی؟ کہا والدہ نے کہا اے رب میرے بیٹے کو تو نے لمبی عمر دینی ہے. کہا والد نے کیا دعا دی؟ کہا والد نے کہا اے رب میرے بیٹے کو ایسی عبادت کی جگہ دینی ہے جہاں شیطان بھی نہ آ سکے, سکون سے میرا بیٹا عبادت کرے. کہا پھر؟ کہا دونوں کا وصال ہو گیا. کہا پھر؟ جب وصال ہوا تو میں سمندر کے کنارے آیا تو میں نے دیکھا یہ ایک گنبد تھا, اس کے اندر میں آیا, میں نے نماز کو شروع کر دیا. پھر میں نے منظر دیکھا, رب نے ایک فرشتہ بھیجا, اس نے یہ سمندر کی تہ میں گنبد کو اتار دیا. سمندر کی تہ میں گنبد کو اتار دیا. پھر کب سے کس دور سے اندر گئے ہو؟ کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور. حساب لگایا گیا تو پتا چلا کہ 2000 سال سے وہ سمندر کے اندر تھا اور اللہ کی عبادت کر رہا تھا. جس بیٹے کو ماں لمبی عمر کی دعا دے تو رب 2000 سال بھی عمر کر دیتا ہے, اور باپ دعا دے کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے ایسی جگہ عبادت کی رب اسے دے تو رب سمندر کی تہ میں اتار دیتا ہے. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا دی اور اس کو رخصت کیا. واپس آصف بن برخیہ نے انہیں سمندر کی تہ میں اتار دیا, اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو متوجہ کر کے کہا دیکھا
والدین کی دعا جنہیں ملے تو رب ایسے بھی نواز دیتا ہے. والدین کی دعا ملے تو صحیح نا, پھر رب ایسے نوازتا ہے. اور والدین کی دعا ملنے سے زیادہ کمال یہ ہے کہ کون والدین کی دعا لے لیتا ہے, کیونکہ دعا الوالدین علی الولد لا یرد کما قال علیہ السلام. یہ تو والدین وہ دعا کرتے ہیں, حدیث ہے کہ جب رب کے آگے یہ ہاتھ پھیلا دینا تو رب ان کی دعاؤں کو مقبول کر لیتا ہے, رد نہیں ہوتی. یہ والدین جب اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو والدین کے لیے دعائیں کرنا اور ان کی دعائیں سمیٹنا اور ان کے لیے قابل بننا کہ وہ آپ پہ فخر کریں.